الرحمن الرحیم۔ آج جو بات ہم ڈسکس کریں گے یا جس بات پر درس ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو بال کیسے اور کتنے رکھنے چاہیے، اور پھر داڑھی مبارک کتنی رکھنی چاہیے، اس کو کٹانا چاہیے نہیں کٹانا چاہیے، ان دو تین باتوں پہ، کیونکہ ہمارے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اسلام میں زبردستی داخل کر دی گئی ہیں اور ان کو اب باقاعدہ اسلام کا حصہ لوگ سمجھتے ہیں، ایک رنگ دے کے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم پہلے جو موضوع میں چند باتیں کریں گے وہ داڑھی کے متعلق ہے۔ یاد رکھو، ایک مٹھی داڑھی رکھنا سنت موقدہ اور سنت متواترہ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ سنت متواترہ داڑھی اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تیرے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی مبارک طریقہ، اور حضور علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام جتنے نبی آئے سب نے داڑھی رکھی، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ داڑھی رکھتا ہے اللہ اس کو 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبروں کی سنت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کثرت سے احادیث ملتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ داڑھیوں کو معافی دو اور مونچھوں کو تراشو، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی ارشاد فرمایا کہ مشرقین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو معافی دو۔ اب بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ کٹا سکتے کہ نہیں کٹا سکتے، بعض کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی چھوٹی بھی رکھ لی تو آپ کی سنت ادا ہو گئی، اور بعض احباب کہتے ہیں اس کو لامتنا ہی جانے دو۔ اب اس میں اصل مسئلہ کیا، یہ یاد رکھو کہ جو حضرات یہ وہم کرتے ہیں کہ ہم نے بالکل چھوٹی چھوٹی رکھ لی ہے اور لہذا سنت ادا ہو گئی ہے، بھائی دل کی تسلی کے لیے ٹھیک ہے مگر سنت ادا نہیں ہوئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو داڑھی تھی وہ ایک بالشت، ایک مٹھی بھر ہی تھی۔ آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی ہی اتنی تھی سرکار کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن پاک بھی، یہ تمام حضرت عبداللہ بن عمر کا تو مبارک عمل تھا کہ اپنی داڑھی مبارک پر مٹھی رکھ لیتے اور باقی کاٹ دیتے، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان مٹھی سے زیادہ داڑھی کاٹ ڈالنے کی اجازت دیتے تھے، یعنی ایک مٹھی سے زائد جو داڑھی ہے اس کو کاٹنا شرعی طور پہ کاٹ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ مٹھی سے کم داڑھی رکھنا یہ خلاف سنت ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مٹھی اور مٹھی کا ہی حضور نے صحابہ اکرام علیہ رضوان کا جو عمل ہے، حضور کا عمل، صحابہ کا عمل، نبی علیہ السلام کے فرمان کی تائید ہے کہ اس لیے ایک مٹھی داڑھی رکھنا ہی نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اب آ جائے بال رکھنا، جس کو زلفیں کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی مبارک زلفیں تھی، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، واللیل اذا سجا، اور حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، اور جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بال مبارک کان کی لو سے زائد، کندھوں سے کم ہوتے تھے، یعنی آقا علیہ السلام کی جو مبارک زلفیں تھی وہ یہ کان کی جو لو ہیں ان سے زیادہ اور کندھوں سے کم، یعنی زیادہ سے زیادہ زلفیں اتنی رکھ سکتے کہ کندھوں کو چھوئیں۔ کیوں؟ کندھوں سے جب نیچے جائیں گی وہ عورتوں کی مشابت ہوگی۔ عورتوں کے لیے بال رکھنے کا حکم ہے اور مردوں کو بال کٹانے کا حکم ہے۔ زلفیں رکھنے کا سنت ہے، اور اگر کوئی
نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے رکھتا ہے، یعنی بال ہی رکھے ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو قتادہ پاک فرماتے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے زلفیں رکھی ہوئی ہیں، کیا ان میں کنگھی کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اپنی زلفوں کو سجا کے رکھو، یہ ہے وہ مسئلہ۔ اب داڑھی رکھ لی، زلفیں بھی رکھ لی، نہ ان کو جناب کبھی تیل لگایا، نہ کبھی دھویا، نہ کبھی سر میں کنگھی کی، اور وہ جناب سر میں بھی جوئیں چل رہی ہیں، داڑھی کا بھی برا اثر ہے جی، اس میں جناب وہ وٹ پڑے ہوئے ہیں اور دیکھنے والا کہتا بھئی یہ کیسی داڑھی ہے، اور وہ بدزن ہو رہا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا جب داڑھی رکھو پھر اس کو خوبصورت کر کے رکھو، خوبصورت کر کے رکھو، زلفیں رکھو بنا سنگار کے رکھو، ان کو تیل لگا کے رکھو۔ حضرت عطا بن یسار کہتے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایک آدمی حضور کے دربار میں حاضر ہوا، اس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ہاتھ مبارک سے اس کی طرف اشارہ فرمایا، ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے حضور نے کہا یہ کیا اشر کیا ہوا ہے اپنے داڑھی کا اور بالوں کا؟ یعنی ہم بھی بعض دفعہ آپس میں بیٹھے ہو، کسی کے بال اچھے نہ ہو تو ہم کہہ دیتے بھی یہ تو نے کیا اشر کر رکھا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے کو ہاتھ کے اشارے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور وہ آدمی بھی بڑا سمجھدار تھا کہ نبی علیہ السلام نے جب اشارہ کیا وہ سمجھ گیا، وہ فوراً مجلس سے اٹھا، اس نے اپنے بال اپنی داڑھی کو درست کیا، اور پھر وہ واپس آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، عرض کرتا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی آدمی کے بال اس طرح بکھرے ہوئے ہو جیسے وہ شیطان ہے، اس سے تو یہ بہت بہتر ہے نا، بہت اچھا ہے، جیسے اب تو بن سنور کے آیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات ہے اگر زلفیں رکھنی ہے ان کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیا ہے؟ ان کو کنگھی کر کے رکھو۔ داڑھی رکھی ہے تو ہم نے اس کی حفاظت کرو، اس کو دھو، اس کو تیل لگاؤ، اس کو کنگھی رکھو، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے نبی علیہ السلام نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں سے مشابہت کرتے، ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو مردوں سے مشابہت کرتے ہیں۔ ایسے سر کے بال رکھنا لمبے جیسے عورتوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور اب تو اللہ معاف کرے بڑے نوجوانوں نے باقاعدہ عورتوں کی طرح پونیاں لگائی ہوئی ہیں، کیچر لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو نام دیا ہوا ہے کہ جناب ہم، پھر وہ کہتے کوئی ملنگ کہتا اپنے آپ کو، کوئی کیا کہتا ہے، یہ کوئی ملنگی شلنگی نہیں، کوئی درویشی فقیری نہیں، یہ سب ہلڑ بازی اور لفنگے بازی ہے۔ اور بعض کہتے ہماری لٹیں آ گئی ہیں، وہ ایک صاحب کی میں نے دیکھی کہ اس کی لٹ تھی کوئی 3-4 ہاتھ لمبی، کہتے یہ ولی ہے، بھی سنت کی مخالفت کر کے ولایت کہاں آتی ہے؟ تو اس لیے حضرات آج کے جو بات ڈسکس ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم اللہ آپ کو توفیق دے دیتا ہے آپ زلفیں رکھیں تو کنگھی کرنا نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے مبارک سر میں بھی کنگھی کرتے، حضور مبارک تیل لگاتے سر میں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ اس قدر تیل لگاتے کہ نبی علیہ السلام کے امام شریف کے نیچے حضور کبھی کبھی کپڑا باندھ لیتے اس کو سر بند کی طرح تاکہ ٹوپی پہ تیل نہ لگے، تو اس قدر کہ وہ تر ہو جاتا، اتنا بھی تیل لگایا ہوتا کبھی سرکار نے۔ اور آقا علیہ السلام کی مبارک داڑھی ہر وقت چمکتی تھی، تو داڑھی مبارک کو کنگھی بھی کریں، زلفوں کو سنوار کے رکھیں، اور داڑھی کو اس قدر خوبصورت رکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ دیکھنے والا بندہ متاثر ہو تمہاری داڑھی کو، یہ بات یاد رکھیں، یہ اشر کر کے نہ رکھے کہ دیکھنے والا بدزن ہو۔ اسلام کی یہ خدمت ہے کہ داڑھی سنت رکھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق پوری رکھیں، اور اس قدر اس کو بنا سنوار کے رکھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب داڑھی کو تراشو اس کو چاروں طرف سے تراشو، یعنی منڈواؤ نے، یعنی جب برابر کرنا اس انداز میں خوبصورت کر کے رکھو۔
اس کو تیل لگا کے رکھو، کنگھی کر کے رکھو، تاکہ دیکھنے والا کہے کہ اس نے کتنی خوبصورت میرے نبی کی سنت کو رکھا ہوا ہے، اور وہ متاثر ہو تمہاری مبارک داڑھی سے۔ تو اس لیے حضرات گرامی قدر، یہ دو چیزیں آج ہم نے بات کر دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک مٹھی سے کم داڑھی، ایک مٹھی سے کم کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت کم از کم ایک مٹھی، مونچھوں کو پست کرنا ہی سنت ہے۔ رہی زلفوں کی بات، جس نے رکھنی ہے، زلفوں کی مقدار کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کہ تمہارے کندھوں کو چھوئیں بس، ورنہ کانوں کی لو تک نبی علیہ السلام کی مبارک سنت، حضور علیہ السلام نے مبارک زلفیں کندھوں کی لو، کانوں کی لو تک رکھی ہیں۔ اب اس سے نیچے نہیں، کندھوں سے نیچے اس کی شرن کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور بالکل ہی لمبے چھوڑ دینا، عورتوں کی مشابہت کرنا، وہ تو حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سنت کی مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین، اسی طرح حضرت عمر بن شعیب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی مبارک لمبائی اور چوڑائی میں تراشتے تھے، حضور علیہ السلام بھی کبھی کبھی ایسا عمل فرما لیتے۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سنت رسول پر عمل کرنے والا بنا دے۔